السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے ضرورت کے تحت قرض لیا تھا، لیکن ادائیگی کرنا بہت اب مشکل ہو چکا ہے، چونکہ پیسے اتنے ہی زیادہ کما پاتے ہیں، آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ خرچہ چلانا مشکل ہوتا ہے، تو قرضہ کیسے ادا کیا جائے؟ تو کوئی ایک ایسا عمل، وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے سے ہم اس پریشانی اور اس بلا سے بچ جائیں اور ہمارا قرض جو ہے وہ معاف ہو جائے، ہے نا؟ تو آج میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا قرضہ معاف ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرضہ معاف ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگرچہ اس کا قرض پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کا قرضہ معاف ہو جائے گا، ہے نا؟ تو وہ عمل کون سا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو غلام تھا۔ وہ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ باتیں کہنے لگا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں آزاد کر دوں گا، غلامی سے نجات دے دوں گا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے، اور میرے آقا نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزاد اس شرط پر کروں گا کہ جب تک تم میرے پاس ایک موٹی رقم نہ لاؤ تب تک میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ مطلب میرے آقا نے کہا ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا، لیکن اس کی وجہ سے تمہیں مجھے ایک موٹی رقم دینا پڑے گا، پیسے دینا پڑے گا۔ تو اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میں اس کو پیسے دے دوں اور اس مصیبت سے میں چھٹکارا پا جاؤں اور اس کی غلامی سے میں آزاد ہو جاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، ایک تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو میری طرف سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ میں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز ہو، ہے نا، جو امام صاحب کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس نماز کے بعد یا پھر پوری نماز اگر پڑھ لیتے ہیں، جیسے ظہر کی پوری نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد یا پھر فرض نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، کون کلمات؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر سے ایک مرتبہ سن لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ کلمات کو جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ پاک اس کے قرض کو معاف فرما دے گا، اگرچہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ اس کے قرض ہوں، ہے نا؟ تو یہ عمل بے حد آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد جو میں نے کلمہ بتایا آپ کو وہ پڑھیے، چاہے فرض نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس وقت پڑھ لیجئے، اور اگر چاہیں تو آپ پوری نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھنا چاہیں، بہرحال ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ اب کتنے بار پڑھنا ہے نا، کتنی بار آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے؟ تو کم سے کم ایک مرتبہ آپ اس کلمات کو ضرور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو جتنا وقت ملے آپ پڑھیے، ہے نا، لیکن کم سے کم آپ کو اس کلمات کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ جو قرض دار ہیں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، ہے نا، اور جو قرض دار نہیں ہیں، جو مقروض نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں، تاکہ قرض جیسی مصیبت اور بلا سے اس کلمات کی برکت سے محفوظ اور بچے رہے، ہے نا۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ عمل معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔